کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب 18ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، حام اور یافت تھے، اور حام کنعان کا باپ تھا۔ یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے، اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی۔ اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا، اور اس نے اس کی مے پی، اور اسے نشہ آیا، اور وہ اپنے ڈیرا میں برہنہ ہو گیا۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا، اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا، اور اسے اپنے کندھوں پر ادھر اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے، اور اپنے باپ کی برہنگی ڈھانکی۔ سو ان کے منہ الٹی طرف تھے، اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی۔ جب نوح اپنی مے کے نشہ سے ہوش میں آیا، تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ کنعان مالعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ پھر کہا، خداوند سم کا خدا مبارک ہو، اور کنعان سم کا غلام ہو، اور خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے، اور کنعان اس کا غلام ہو۔ اور طوفان کے بعد نوح 350 برس اور جیتا رہا، اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی، تب اس نے وفات پائی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج یہ موقع دیا کہ ہم پھر خداوند کے دن میں اکٹھے ہو سکے اور اس کی عبادت کر سکے۔ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کے دن ہماری عبادت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھے، اور قدرت کے ساتھ انہوں نے اس دن کو فتح مندی سے اپنا بنایا، اور بائبل مقدس میں اس دن کو خداوند کا دن کہا جاتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ آج میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے تلاوت کیا گیا ہے، آج اس میں ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں کوئی بھی آیت، کوئی بھی لفظ ایسے نہیں لکھا گیا۔ ہر ایک لفظ اور ہر ایک آیت کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے جو انسانی زندگی کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ تلاوت ہوا، اس میں لکھا گیا ہے کہ نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، حام اور یافت تھے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ خدا نے جب آسمان سے زمین پر نگاہ کی تو خدا نے دیکھا کہ انسان کی بدی بہت بڑھ چکی ہے، اور انسان کی بدی کا شور آسمان تک پہنچا، اور خدا انسان کو بنانے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خدا نے کہا کہ انسان کے دل کے تصورات اور خیال سدا ہی برے رہتے ہیں، اس لیے میں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور خدا نے نوح کو حکم دیا، اور نوح نے کشتی بنائی، اور جو لوگ کشتی میں آ گئے
وہ بچ گئے، لیکن جو کشتی میں داخل نہ ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ نوح مرد راست باز تھا اور خدا کے حضور بے عیب تھا اور ایک ایماندار تھا، اور خدا نے اس کو حکم دیا کہ وہ کشتی بنائے۔ اب نوح جو تھا وہ تو راست بازی سے زندگی بسر کرتا تھا، لیکن خدا نے ان لوگوں کو بھی موقع دیا جو لوگ صرف ایمان رکھ کر کشتی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نوح راست بازی سے بچا، لیکن خدا نے دوسرے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ صرف وہ ایمان لے آئیں اور ایمان لا کر کشتی میں داخل ہو جائیں تو وہ بچ سکتے تھے، لیکن نوح کے خاندان کے سوا کوئی بھی شخص کشتی میں داخل نہ ہوا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی جو لوگ صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ آج بھی ہمیشہ کی زندگی پاتے اور موت سے بچ جاتے ہیں۔ کتاب مقدس میں بتایا گیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم جو اس میں سے سیکھتے ہیں کہ جب نوح کا طوفان اس دنیا میں آیا تو ساری دنیا ہلاک ہوگی، کیا حیوان، کیا انسان، کیا پرندے، کیا چرندے، ہر چیز مر مٹی، اور نوح کی کشتی جو تھی ارارات کے پہاڑوں پر اٹک گئی، اور 40 دن کے بعد جو پانی تھا وہ کم ہونا شروع ہوا، اور جب پانی ختم ہو گیا تو نوح کی کشتی کا دروازہ کھولا گیا، اور نوح اپنے خاندان سمیت اور جو کچھ اس نے کشتی میں بند کیا تھا وہ سب کشتی سے باہر آئے، اور جب باہر آئے تو اس کے بعد یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرا میں برہنہ ہو گیا۔ یہ بالکل ایک سادہ سی بات ہے، اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے، یہ نوح کے 3 بیٹے تھے اور تینوں میں سے ایک نے جب اپنے باپ کو برہنہ دیکھا یا ننگا دیکھا تو جا کر اپنے بھائیوں کو خبر دی۔ جس بات پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کی خامی کو، اپنے باپ کی کمزوری کو جا کر دوسرے بھائیوں سے صرف بیان کیا، چرچا نہیں کیا، غیروں کو نہیں بتایا، صرف اپنے جا کر دوسرے 2 بھائیوں کو بتایا، اور اس کی وجہ سے اس کے خاندان پر لعنت ہوئی۔ لکھا کہ حام کا جو بیٹا کنعان تھا خدا نے اس پر لعنت کی۔ کیوں لعنت کی؟ کہ اس نے اپنے باپ کی کمزوری کو دوسروں کے ساتھ بتایا۔ آج اس دنیا میں جو نوجوان نسل ہے یا ہماری اولاد ہے وہ اپنے باپ کی خامیوں اور کمزوریوں کو بڑی دلیری کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بانٹتے اور شیئر کرتے ہیں۔ کتاب مقدس میں جب ہم متی کے انجیل کے 15ویں باب کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور ہے کہ جان سے مارا جائے۔ اب دیکھ لیں کہ والدین کے حقوق جو ہیں خدا نے کس قدر محفوظ کیے ہیں۔ نوح کے بیٹے نے اپنے باپ کی کمزوری کو دیکھا اور جا کر اپنے بھائیوں کو بتایا، اور اس کی نسل پر آج تک لعنت ہے، اور اس لعنت کی وجہ سے اس کی نسل جو ہے آج تک ماری ماری پھرتی ہے۔ اور یہاں تک بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ جب باپ ابراہیم کا دور آیا تو باپ ابراہیم نے اپنے نوکر الیعزر کو بلایا اور کہا کہ تو کنعانیوں میں سے کسی کی بیٹی کو میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ نہ بیانا، بلکہ تو میرے خاندان میں لوٹ جانا اور وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لے کر آنا۔ یعنی کنعانیوں کے ساتھ خدا کی اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ وہ نسل جو تھی وہ نسل لعنتی کہلائی۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ کنعان اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو۔ اب صرف اس کا جرم کیا تھا؟ جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی کمزوری کو جا کر اپنے بھائیوں کو بتایا۔ آج کل کے بچے اپنے باپ کی کمزوریاں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، نہ جانے کس کس کے ساتھ اپنے باپ کی کمزوریوں کو شیئر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق برکت کا
جو سلسلہ ہے وہ باپ کے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص اپنے باپ کو دکھی کرتا ہے، جو شخص اپنے باپ کی کمزوریاں اور خامیاں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو برا کہے وہ ضرور ہے کہ جان سے مارا جائے۔ کتاب مقدس میں جب ہم 10 احکام کو پڑھتے ہیں تو 10 احکام میں سے جو 5واں حکم ہے اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی اپنی ماں کی عزت کرنا، تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔ 3-4 باتیں ہیں جب انسان اپنے والدین کی خامیوں کو بتاتا ہے، یا اپنے والدین کی کمزوریوں کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، یا اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، تو وہ کئی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس پر خدا کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے، تیسرے نمبر پر وہ دنیا میں مارا پھرتا ہے، چوتھے نمبر پر اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری عمر لمبی ہو تاکہ میں اس دنیا میں اچھے طریقے سے جی سکوں، اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکوں اور اچھے وسائل سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکوں۔ لیکن جس طریقے سے زندگی خوشگوار بنتی ہے، جس طریقے سے اچھی زندگی بن سکتی ہے، بہتر زندگی بن سکتی ہے، اس طرح انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کتاب مقدس میں بتایا گیا کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔ اس کے بعد بائبل مقدس میں اگر ہم چند ایک واقعات پڑھیں کہ جب انسان غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس ایک موقع ہوتا ہے، خدا اس کو ٹائم دیتا ہے کہ وہ اپنے جرم کو تسلیم کرے۔ میں نے پہلے بھی اس پر ایک دفعہ میسج دیا تھا کہ جب انسان جرم کر لیتا ہے تو اس کا صرف اس جرم کا احساس ہونا ہی کافی ہے۔ جب انسان کو اس جرم کا احساس ہو جاتا ہے تو خدا اس جرم کی اسے معافی دے دیتا ہے، لیکن معافی ہمیشہ اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے جرم کو تسلیم کرتا ہے، جو اپنے جرم کو مانتا ہے، جو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا اس کو معافی نہیں ملتی۔ کتاب مقدس میں یہی واقعہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں کیا بتایا گیا کہ کنعان نے کیا کیا کہ اپنے باپ کی برہنگی کو دیکھا اور جا کر اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس کے بعد جب اس پر لعنت ہوئی، لعنت ہونے کے بعد بھی اس کو یہ احساس نہ ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اگر اس کو احساس ہو جاتا تو شاید اس کی نسل پر لعنت نہ ہوتی، لیکن اس کو احساس نہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی نسل پر لعنت ہوئی۔ کتاب مقدس میں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب بھی انسان سے جرم ہوتا ہے تب انسان احساس کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو خدا اسے معاف کر دیتا۔ اگر آپ گنتی کی کتاب کو پڑھیں تو گنتی کی کتاب کے 12ویں باب میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ نے ایک اور کوشی عورت سے شادی کی۔ جب اس نے کوشی عورت سے شادی کی تو اس کے بھائی ہارون اور اس کی بہن مریم نے جو اس عمر میں بڑے تھے انہوں نے اس کی بدگوئی کرنا شروع کی، اور لکھا ہے کہ اس پر خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور خداوند ابر کے ستون میں ظاہر ہو کر اس نے کہا کہ ہارون اور مریم میرے سامنے حاضر ہوں، اور مریم اور ہارون خداوند کے سامنے حاضر ہوئے، اور خداوند نے کہا کہ تم کو میرے بندہ موسیٰ کی بدگوئی کرتے ہوئے خوف کیوں نہ آیا، کیونکہ وہ روئے زمین پر تمام آدمیوں سے زیادہ حلیم ہے اور وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، سو تم کو میرے بندہ موسیٰ کی بدگوئی کرتے ہوئے خوف کیوں نہ آیا۔ لکھا کہ خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور مریم برف کی مانند سفید کوڑی ہو گئی، اور ہارون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور ہارون نے کہا کہ ہائے میرے خداوند ہم سے نادانی ہوئی۔ اب کوڑ ہو گیا مریم کو، لیکن مریم کو اپنے جرم کا احساس نہیں ہوا، لیکن ہارون کو اس جرم کا احساس ہوا۔ اس نے کہا کہ ہائے میرے خداوند ہم سے نادانی ہوئی، اور جب اس نے اپنے جرم کو تسلیم کر لیا تو وہ کوڑ سے بچ گیا یا خدا کے غضب سے بچ گیا۔ اسی طرح اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جو لوگ غلطی کر لیتے ہیں، والدین سے بد کلامی کر لیتے ہیں، والدین سے بدتمیزی کر لیتے ہیں، والدین کے حکم کی نافرمانی کر لیتے ہیں، والدین کی بے عزتی کر بیٹھتے ہیں، اگر ان کو بعد میں بھی احساس ہو جائے وہ اپنے جرم کو تسلیم کر کے اپنے والدین سے معافی مانگ لیں تو وہ بحال کیے جا سکتے ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔ آج ہماری نوجوان نسل کا بھلا کیوں نہیں؟ کیوں انسان مارا پھرتا ہے؟
کیوں نوجوان نسل مختلف حالات میں پھنسی ہوئی ہے، کیوں نوجوان نسل مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھنسی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی قدر کرنا ختم ہو گئی ہے۔ پہلے دور میں لوگوں کی عمر لمبی ہوتی تھی، 900 برس ہوتی تھی، 930 برس ہوتی تھی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حوالہ تلاوت کیا ہے اس میں لکھا کہ نوح کی عمر 950 برس ہوئی، آدم کی عمر 930 برس ہوئی، ابراہیم کی عمر 175 برس ہوئی۔ لیکن جیسے جیسے نافرمانی بڑھتی گئی ویسے ویسے انسان کی عمر کم ہوتی گئی، اور اگر انسان آج بھی واپس آ جائے تو انسان اچھی زندگی جی سکتا، اور اگر انسان جیتا بھی ہے تو بیماریوں اور مصیبتوں اور مشکلوں میں ہو کر گزرتا ہے، کیونکہ زمین پر جو باپ ہوتا ہے وہ خدا کا درجہ رکھتا ہے، آسمان پر جو خدا ہوتا ہے وہ روح کا باپ ہوتا ہے، لیکن جو زمین پر باپ ہوتا ہے وہ جسم کا خدا ہوتا ہے۔ اس لیے کتاب مقدس میں لکھا گیا کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔ اس کے علاوہ کتاب مقدس میں ہم ایک اور واقعہ بھی پڑھتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل میں ذکر ہے کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، اور ایک جو تھا وہ کہنے لگا کہ اے باپ، جو مال و متاع کا حصہ مجھے آتا ہے وہ مجھے دے دے، اور وہ اپنے مال و متاع کا حصہ لے کر دور دراز ملک میں چلا گیا، اور جب وہاں پر سب کچھ خرچ کر بیٹھا اور پیسہ کسبیوں میں اڑا بیٹھا اور اپنے یاروں اور دوستوں کے ساتھ پیسے کو برباد کر بیٹھا، تو وہاں کے ایک آدمی کے ہاں اس نے نوکری کر لی، اور جب وہ نوکری کرنے لگا تو اس کو روٹی نہیں ملتی تھی، بلکہ وہ سوروں کے ساتھ جو سور پھلیاں کھاتے تھے اس کو آرزو ہوتی تھی کہ وہ پھلیاں مجھے ملیں، لیکن وہ بھی اسے کوئی کھانے کو نہ دیتا تھا۔ جب اسے یاد آیا کہ میرے باپ کے گھر میں اتنے لوگوں کو افراد کے ساتھ روٹی ملتی ہے تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور باپ سے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کی نظر میں اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے۔ اس کو کیا احساس ہوا کہ اے باپ، میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر کے رکھ لے۔ جب اس کے دل میں یہ احساس ہوا، اس کے باپ کو پتہ چلا، تو لکھا کہ اس کا باپ اٹھ کر اس کے استقبال کو نکلا۔ صرف اس کے دل میں احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا۔ آج بھی اگر ہمیں احساس ہو جائے تو پھر ضرور ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ اور اس کے باپ نے کیا کیا کہ دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور اسے چوما اور حکم دیا کہ پلا ہوا بچڑا ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، اور اچھا لباس لے کر آؤ، پاؤں میں جوتی پہنائی، ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی اور جشن منایا اور خوشی کی، کیونکہ صرف اس کو احساس ہوا تھا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کو اپنے جرم کا احساس ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ برکت کا سبب بن جاتا ہے، یقیناً وہ معافی پا لیتا ہے۔ اس لیے آج فادر ڈے کے تعلق سے جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ تمام جو بچے ہیں وہ اپنے باپ کی عزت کریں۔ صرف لوگ رسمی طور پر کیک کاٹ لیتے ہیں، رسمی طور پر گفٹ دے لیتے ہیں، لیکن والدین کی بات نہیں سنتے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم جدید دور میں رہتے ہیں، اور جدید دور میں رہتے ہوئے ہم اپنے والدین سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ آپ اس سے ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ سمجھدار ہوتے تو خدا ان کو ہمارے والدین نہ ٹھہراتا۔ اگر وہ ہمارے باپ ہیں، اگر وہ ہمارے والدین ہیں، تو اس کا ضرور یہ سبب ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں، لیکن اگر والدین ان پڑھ ہیں تو انہوں نے تم کو پڑھا لیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ خدا کے نزدیک ڈگریاں اکاؤنٹ نہیں ہوتی، خدا کے نزدیک آپ کو یہ اکاؤنٹ نہیں ہوتا کہ آپ کمپیوٹر کتنا جانتے ہیں، خدا کے نزدیک یہ اکاؤنٹ نہیں ہوتا کہ آپ کی سمجھ کتنی ہے، بلکہ خدا کے نزدیک یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ خدا سے کتنا ڈرتے ہیں، خدا کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ والدین ہمیشہ بچوں سے زیادہ مچور اور سمجھدار ہوتے ہیں، اس لیے خدا نے ان کو ہمارے والدین ٹھہرایا ہوتا ہے۔ کتاب مقدس میں جو 10 احکام ہیں ان میں سے 5واں حکم ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ ان احکام کی ایک اور بھی بڑی خاصیت ہے، یہ خدا نے 10 احکام اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیے۔ ساری بائبل مقدس جو ہے وہ خدا کا الہامی کلام ہے۔ الہامی کلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خدا نے مختلف انبیاء اور رسولوں اور دیگر ایمانداروں کے اوپر ان کے دلوں میں خدا نے اپنا کلام ڈالا اور انہوں نے اس کلام کو تحریر کیا۔ جب انہوں نے اس کلام کو تحریر کیا تو یہ تحریری شکل میں ہمارے پاس آیا، لیکن 10 احکام کی ایسی بات نہیں ہے۔ 10 احکام کو
جو کلام ہے وہ خدا نے اپنے دست مبارک سے لکھ کر دیا. خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کی اتنی ویلیو، اتنی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ انسان اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے ملک پاکستان کی عدلیہ کے دستور کو شاید سنا ہو، اگر نہیں سنا تو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ عدالت کا دستور ہے کہ جب کوئی بھی فیصلہ جج اناؤنس کرتا ہے تو اس کے بعد اس فیصلے کو ٹائپ کیا جاتا ہے. جب اس فیصلے کو ٹائپ کیا جاتا ہے، اگر تو اس کو ٹائپ سٹینو نے کیا ہے، جو فیصلہ ٹائپ کرنے والا کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو سٹینو کہتے ہیں. اگر سٹینو نے اس کو ٹائپ کیا ہے اور جج نے صرف اوپر دستخط کیے ہیں، تو اگر کل کو وکیل اس فیصلے کو پڑھتا ہے، اس میں کوئی غلطی ہے تو وکیل دوبارہ درخواست دے کر اس غلطی کو درست کروا سکتا ہے یا اس کی کریکشن کروا سکتا ہے. یہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو جج نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے تو پھر وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ وہ جج کی لکھی ہوئی تحریر کو غلط کہے اور اس کی کریکشن کروا سکے. اگر کوئی غلط لفظ لکھا گیا تو وہ غلط بھی جو ہے وہ درست مانا جائے گا. ایک انسان کی لکھی ہوئی تحریر کی اتنی قدر ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جو تحریر خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے اس کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، اس کی کتنی ویلیو ہوگی. یہ تحریر خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی اور اس تحریر میں سے ایک حکم ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا. بائبل مقدس میں سے میں نے آپ کو جو واقعات بتائے ہیں، دو خاص واقعات ہیں. ایک واقعہ جو نوح کے بیٹے کا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی صرف کمزوری کو دیکھا اور دیکھ کر اپنے بھائیوں کو بتایا. دوسرے نمبر پر میں نے لوکا کی انجیل کا جو واقعہ آپ کو بتایا کہ اس نے کیا کیا کہ اپنے باپ کو کی نافرمانی کی، اپنے باپ سے بغاوت کی اور الگ چلا گیا اور سارا مال و متاع خرچ کر لیا. اس کے دل میں احساس ہوا، جب اس کے دل میں احساس ہوا تو اس نے کیا کیا کہ کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور کہوں گا کہ باپ میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے. آج اس نوجوان نسل میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنے باپ سے جا کر معافی مانگے گا، جو اپنے باپ کی عزت کرے گا؟ ہم رسمی طور پر فادر ڈے مناتے ہیں لیکن ہم حقیقی طور پر اپنے والدین کی عزت کرنا نہیں جانتے. اس لیے آج آپ کے لیے خاص میسج ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھیں. یہ خدا کا حکم ہے اور وہ حکم ہے جو خدا نے اپنے دست مبارک سے لکھ کر دیا ہے. کیا فرمایا گیا کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا. لیکن جو لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے وہ مختلف مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں. میں نے بتایا کہ آپ پیدائش کی کتاب میں اگر پڑھ کر دیکھیں تو پہلے دور میں لوگوں کی کتنی عمر ہوتی تھی. جیسے جیسے نافرمانی بڑھی ویسے ویسے عمر کم ہوتی گئی. خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. عجیب اشیر خدا قادر، ابدیت کے باپ، صلح سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری شفقت، تیری محبت، تیرے رحم کے لیے. تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے لیے جس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے تو نے ہمیں مخلصی اور نجات عطا کی. میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج جو کلام کا بیج بویا گیا ہے یہ بے پھل نہ رہے بلکہ 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے. تیرے لوگ اس کلام کو یاد رکھیں اور ہمیشہ ان باتوں پر عمل کرتے رہیں. یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین.